الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور صرف ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کا خالق مالک اور رازق ہے، اور جس نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے دین حق کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے کئی نبیوں اور کئی رسولوں کو بھیجا ہے. اس لیے ہم تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. محترم بزرگ خواتین، قابل قدر سامعات، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں. آج ہم لوگ پہلے روزے سے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں 5 ہفتہ کے بعد دوسری بار آنے کا موقع ملا ہے. اس سے پہلے جب میں آیا تھا آپ کے سامنے 5 ہفتہ پہلے تو آپ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ مجھے دکھی تھی. آج تعداد کچھ کم نظر آ رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی اور آئندہ اور بھی بڑھ چڑھ کر آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے والا نہیں ہوں. سیدھی طریقے سے اور آسان لفظوں میں ہم لوگ کچھ روزہ رمضان کے بارے میں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. اور 5 میں سے بنیاد کیا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے ستون، کھمبا، پیلر 5 ہے اسلام کے. پہلا جو ہے وہ توحید اور رسالت. توحید میں ہے ایک
اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کیا جائے، کسی کے آگے سر نہ جھکایا جائے، کسی سے مراد نہ مانگی جائے، کسی سے اولاد نہ مانگی جائے، کسی کے سجدہ نہ کیا جائے۔ تمام عبادات کے جو طریقے ہیں، جسمانی طریقے، بدنی طریقے، مالی طریقے، جو بھی عبادات ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور یہ اقرار کیا جائے کہ ہماری طرف جو ایک آدمی بھیجے گئے، ایک شخص بھیجے گئے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کو بطور رسول ہم کو اور آپ کو ایمان لانا ہے ان پر۔ تو یہ اسلام کا پہلا پیلر ہے یا پہلا کھمبا، اس کو سمجھ لینا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ فرض عبادت ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی بنیاد کا چوتھا ستون ہے، یہ چوتھا کھمبا ہے یہ۔ اور اگر آپ کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو سمجھیے پوری طریقے سے آپ کا اسلام پر ایمان نہیں ہے۔ پوری طریقے سے اسلام پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ حج کو بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت خاص عبادت ہے، سال میں ایک بار یہ عبادت آتی ہے، 1 مہینہ کے لیے، کہ ہمارے پاس مہمان بن کر کے آتے ہیں، اور اللہ کی بہت مہربانی اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے اس مہینے کے اوپر۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اس کو کتنا فیل کرتے ہیں، کتنا محسوس کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو فیل کریں، اگر آپ اس چیز کو احساس کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعی میں اللہ کی بہت رحمت اور اللہ کی بڑی برکت نازل ہوتی ہے اس مہینے میں۔ اور اگر آپ فیل نہیں کریں گے، اس کو محسوس نہیں کریں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں، جیسے اور مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک مہینہ ہے، کچھ خاص نہیں، آپ کو ایسا لگے گا۔ اور اگر اس مہینے کو ہم پالیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس مہینے کی تم کو توفیق مل گئی، صحیح سالم ہو، زندہ ہو، دماغ، ہوش، عقل سب طریقے سے کام کر رہا ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور لوگوں کو حق اور باطل، حق مطلب صحیح اور باطل مطلب غلط، صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کے لیے قرآن ہے۔ اور یہ تب ہوگا، یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے، یا پھر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہو یا کوئی آپ کو بتانے والا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ پائے گا۔ ورنہ آپ اگر صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو آپ کو صرف اس کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سمجھنا بھی اس کو ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے خاص کہا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بار بار کہا گیا اس چیز کو۔ اور یہی تو ہمارے اندر اور دوسرے میں فرق ہے، ہمارے اور غیر مسلموں میں فرق ہے۔ غیر مسلم کی جو کتاب ہے جس کو وہ بہت مقدس سمجھتے ہیں، بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، جیسے گیتا ہے، وید ہے، یہ تو سب کو یاد نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، ان کے پنڈتوں کو بھی یاد نہیں ہوتا، وہ کچھ شلوک وغیرہ یاد ہوتا ہے، اسی سے وہ کام چلاتے ہیں، اور معنی تو بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ عام آدمی کی بات کو چھوڑ ہی دیجیے، لیکن ہم مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں میں قرآن عالموں کو، حافظوں کو یاد ہوتا ہے، وہ اس کے معنی مطلب کو بھی جانتے ہیں، لوگوں میں بھی وہ معنی مطلب کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بھی قرآن یاد ہوتا ہے اور یاد ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، کہ دوسروں کو اپنی کتاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم کو اپنی کتاب یعنی قرآن کے بارے میں معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ چیز بتائی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اگر تم اس مہینہ میں کو پالو، اگر اس مہینہ کو تم پالو تو تم کو روزہ رکھنا چاہیے اس مہینہ میں، رمضان کا مہینہ۔ تو روزہ جو ہے یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور ہم ان لوگوں کے لیے فرض قرار دیا ہے
جو عقل والے ہیں، جو ہوش والے ہیں، جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، پوری طریقے سے ان کا دماغ کام کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اگر روزہ فرض نہیں ہے تو 3 طرح کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ترمذی کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے بیان فرمایا رفیع القلم عن ثلاثہ، یہ قلم 3 طرح کے لوگوں کے اوپر سے اٹھا لیا گیا۔ قلم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کا جو ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ جو بھی کرے کچھ بھی کرے اس کا سب معاف ہے۔ اس میں سے جو ایک چیز بتایا گیا وہ ہے ان النائم حتی یستیقظ، سونے والا آدمی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، جاگ نہ جائے۔ سونے والا آدمی نیند میں کچھ بڑبڑائے، کچھ بولے، کچھ غلطی کر جائے، اس کا غلطی نہیں لکھی جاتی، اس کی غلطی معاف ہے۔ نیند کی حالت میں نہ، وہ نیند کی حالت میں آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے تو معاف ہے۔ یہ پہلا آدمی ہوتا ہے، پہلا طریقہ۔ دوسرے طریقے کا جو آدمی ہے وہ بتایا گیا ہے وہ عن الصغیر حتی یحتلم، دوسری روایت کے اندر ہے حتی یکبر، یعنی ایک بچہ جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے۔ تو بچہ کا بھی سب کچھ معاف رہتا ہے، بچہ کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، تو بچہ بھی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے، نماز پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کے استاد کو بھی ثواب ملے گا۔ تیسرا جو ہے جس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جس کو کوئی گناہ نہیں ملتا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ بتایا گیا عن المجنون حتی یعقل، پاگل آدمی جب تک کہ اس کے اندر عقل نہ آ جائے، تو پاگل آدمی کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ پاگل آدمی کبھی ہنستا ہے، کبھی روئے گا، کبھی چلائے گا، کبھی خوش ہو جائے گا، کچھ بھی بول دے گا بنا سوچے سمجھے، کہیں سو جائے گا، کہیں بیٹھ جائے گا، کچھ کھا لے گا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، کچھ بھی پہن لے گا تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں رہتا، وہ بغیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے کام کو کرتا ہے، اس کی کوئی نیت ہوتی نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر عبادات کرنے کے لیے نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، ہوش میں رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ تو ہوش میں ہی نہیں، اس کے پاس عقل ہی نہیں، تو اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ان 3 طرح کے لوگوں کے اوپر قلم اٹھا لیا گیا ہے، تو مطلب اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے لیے عبادات نہیں۔ لیکن اگر وہ کر لے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو ضرور جو ہے ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اب آگے دیکھیے اس حدیث کے اندر جو ایک چیز بتائی گئی بالغ، تو بالغ مرد ہو یا عورت ہو، روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ ہاں روزہ فرض قرار دیا گیا اس کے اوپر، روزہ معاف نہیں ہے۔ عورت کے لیے کچھ مخصوص لمحے ہوتے ہیں جب اس کے لیے روزہ قضا کرنا ہوتا ہے، جیسے پیریڈز کا معاملہ ہوتا ہے، جو ماہواری خون آتے ہیں، اس صورتحال میں وہ 4 روزے یا اس کے 5 روزے اگر چھوٹ جائیں گے تو اس کو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس پوزیشن میں وہ روزے اگر رکھ بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیجئے، 4-5 دنوں کے بعد جب آپ بہتر فیل کریں گے تب جا کر کے آپ کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ روزہ آپ کو بعد میں پورا کرنا جتنا رمضان میں آپ کو 4-5-6 روزے چھوٹتے ہیں، یہ ایک سچویشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی عورت ہے جو دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کے لیے کنڈیشن ہے، اگر اس کے لیے کمزوری کا معاملہ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے بس میں نہیں ہے، چونکہ بچہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ ایسی عورت بھی روزہ قضا کریں گے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے جتنا روزہ چھوٹے گا۔ یا کوئی پریگننسی کا معاملہ ہے، حمل سے ہے کوئی عورت، تو اس صورتحال میں بھی خاص طور سے جب حمل آخری دور میں ہوتا ہے، 4-5 مہینہ کے بعد اس کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے۔ کمزوری کا معاملہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی صحت کا، خوراک کا، تو اس درمیان میں جتنے روزے چھوٹیں گے عورت کے، وہ روزے بعد میں اس کو رکھنے ہوتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو عورت ماں بنتی ہے، نئے ماں بنی ہے، تو چونکہ وہ مرحلہ جو ہوتا ہے شروعات کا جو مرحلہ ہوتا ہے 40 دن کا، وہ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس درمیان میں اس کو نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ جو چھوٹے گا اس کو بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سچویشن کچھ ہے عورتوں کے ساتھ جس کو روزہ قضا کرنا ہوتا ہے، اس کو نماز بھی اس کی چھوٹتی ہے، روزے بھی چھوٹتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ کو نماز بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز چھوٹ گیا اس پوزیشن میں، اس حالت میں، لیکن آپ کو روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا جتنے روزے آپ کے اس صورتحال میں چھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کا معاملہ آتا ہے۔ اب دیکھیے جو بچے کا معاملہ ہے روزہ کے تعلق سے، بچے ہمارے کئی بار ایسا ہوتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ ہو گیا، 14 سال کی بچی ہو گئی ہے، ماں باپ روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ کیوں نہیں روزہ رکھنے دیتے؟ بچہ کمزور ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے
کہ اگر آپ اس طرح کریں گے بچوں کے ساتھ، یہ بچے بعد میں بڑے ہو گئے، 15 سال کی عمر ہو جائے گی، 18 سال کی عمر ہو جائے گی، اب پھر جب آپ سوچیں کہ روزہ رکھ لے وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا. تو بچے کو شروعات سے ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کا بڑا جو ہے دھیان رکھا گیا ہے، بڑا مطلب اس کو مؤثر انداز میں اور بڑا تاکیدی طور پر بچے کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو بچے کو جو ہے آپ 7 سال کی عمر کے بعد سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں. پورا روزہ نہیں رکھوانا ہے، 7 سال کے بعد آپ ایک آدھ روزہ رکھوائیں، 2 روزہ رکھوائیں بچوں کو، اس کا چھوڑ دیں. اب اس کے بعد جو ہے اگلے سال لگے گا، 8-9 سال کا ہوئے گا، ایک آدھ روزہ اس کا بڑھوا لیں. اس سال 2 روزہ رکھا تھا، 1 روزہ رکھا تھا، آنے والے سال میں 1 روزہ بڑھ جائے گا. اس سال 10 سال کی عمر ہو جائے گی، 12 سال کی عمر ہو جائے گی، ہر سال اس کو 2-4 روزے بڑھاتے چلے جائیں گے آپ. اور یہ آپ مت سوچیں کہ بچہ کمزور ہوگا، کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ہے بچہ بیمار ہو جائے گا، روزہ یا اس کو کمزور ہو جائے گا. بیمار روزہ نہیں رکھے گا بیمار آدمی، یا بیمار ہے عورت ہے، لیکن کوئی آدمی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا تو فائدہ ہے. روزہ رکھنے کے بہت سارے جسمانی فائدے ہیں. تو اس سے تو انرجی، اس سے بہت ساری طاقت ہے، بہت ساری قوت حاصل ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے. تو ہم لوگوں کے اندر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہیں روزہ رکھواتی کہ بچہ کمزور ہو جائے گا. ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹریننگ شروعات سے دینی پڑتی ہے. 7 سال کی عمر سے آپ کچھ روزے رکھواتے چل جائیں گے، یہاں تک کہ بچہ 14-15 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو 20 روزے رکھوایا کرے کم سے کم. 16-17 سال 18 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو پھر پورا روزہ رکھوائیے، 20 سے زیادہ روزہ رکھوائیے. 25 27 28 18 سال کی عمر تک اس کو پورا روزہ رکھنے کا ہیبٹ ہو جانا چاہیے. پورا اس کو مطلب یہ اپنے اندر طاقت ہو جانی چاہیے کہ پورے مہینے کا جو ہے روزہ رکھ سکے. اگر وہ بچے پورا روزہ رکھیں گے ان کو ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں جان بوجھ کر کے بغیر کسی مطلب وجہ کے بس ایسے ہی نہیں رکھ رہے ہیں، اس کو گناہ ملے گا، اور اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی گناہ ملے گا اگر آپ نے اس کو روزہ چھڑوایا ہے یا شروع سے روزہ نہیں رکھوایا ہے. تو اگر آپ نے پریکٹس کروایا ہے روزہ رکھنے کا لیکن وہ نے بدماشی کر رہا ہے، نہیں رکھ رہا ہے، تب تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے کہا کہ کھا لو کمزور ہو جائے گا، بار بار پریشان کیے ہیں، ٹریننگ نہیں دی ہے، تو اس کو بھی گناہ ملے گا. جب بڑا ہو جائے گا روزہ نہیں رکھے گا تب، اور آپ کو بھی گناہ ملے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، 18 سال 20 سال کا ہو جائے گا تو روزہ رکھنے لگے گا. اچانک سے ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک شروع سے ہیبٹ نہ بنایا ہے، اچانک سے روزہ نہیں رکھ پائے گا کوئی 30 کا 30 روزہ، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کو شروع سے جو ہے روزہ رکھنے کا پابند بنایا جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تیسری جو چیز ہے اس کے اندر بیان کیا گیا مجنون، پاگل آدمی، اس کے اوپر جو ہے کوئی روزہ اس کو نہیں رکھنا ہوتا ہے. پاگل آدمی کی مرضی ہے، اگر روزہ رکھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، ورنہ اس کے لیے اسلام کے اندر روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے روزہ. یہ بات جان لیجیے. روزہ رکھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان کا آدمی، اگر کوئی آدمی کافر ہے، مان لیجیے اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کے روزہ کا کوئی معنی مطلب نہیں رہا ہے. ایسے بہت سارے غیر مسلم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ ڈاکٹر لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ لوگ روزہ رکھتے ہیں. وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اس کو ثواب ملے گا، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس کو جسمانی اعتبار سے فائدہ ملے گا، صحت کے اعتبار سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں غیر مسلم کو وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، وہ ثواب کے لیے نہیں رکھتے، وہ اپنے جسم کے فائدے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اپنی صحت کے لیے رکھتے ہیں کہ اس کی صحت جو ہے بہتر ہوگی، اس کی صحت اچھی ہوگی. تو یہ یاد رکھ لیجیے. اب دیکھیے کہ یہ لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی مرد حضرات ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. سفر کی کوئی حالت میں ہے تو سفر میں روزے آپ نہ رکھیں، بعد میں جب آپ جگہ پر آ جائیں تو روزہ رکھنا شروع کریں. سفر کی وجہ سے جو 2 روزے 1 روزے 4 روزے 5 روزے چھوٹے گے آپ کے، وہ روزے آپ کو بعد میں قضا کرنے ہوں گے. اب اگر کوئی بوڑھا مرد یا کوئی بوڑھی عورت ہے تو اس کی جو مطلب کیٹیگری ہے بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کی، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ ایسا بوڑھا مرد یا ایسی بوڑھی عورت جو مطلب ہوش میں نہیں ہے، ان کا دماغ اب کام نہیں کرتا ہے، ہوتے اتنے زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کا دماغ ان کا ہوش میں نہیں رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور ایسے مرد حضرات کو یا ایسی عورت کو روزے کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان کو وہ ہوش میں نہیں ہے. لیکن ایسا مرد یا ایسی عورت جو ضعیف تو ہے لیکن ہوش حواس کام کر رہا ہے، سب کچھ عقل کام کر رہی ہے، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو ایسے لوگ تو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن روزہ کا کفارہ دینا. ہاں، روزہ کا کفارہ آپ اس کو ہرجانہ کہہ لیجیے، جرمانہ کہہ لیجیے، دینا پڑے گا. اور اس کا کفارہ ہے فَإِطْعَامُ مَسَاکِین،
एक आदमी का खाना खिलाना पड़ेगा। एक, अब देखिए कोई आदमी बूढ़ा है 60-70 साल का, होश में है, अकल में, लेकिन जिसमें साथ नहीं दे रहा है, तो 30 रोजा के बदले उसको 30 मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा। उसका एक तरीका तो ये है कि रोज एक मिस्किन को एक टाइम का खाना खिलाकर चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 30 मिस्किन को एक ही बार खाना खिलाकर चल जाएगा। उसका एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप खाना ना खिला करके अनाज पहुंचा दें, वो भी तरीका है। कुछ लोग जो पैसा भी दे देते हैं, तो ये भी तरीका जो चल जाएगा। तो 30 दिन का अगर आप कफारा देते हैं तो एक वक्त का खाना अगर हम खाते हैं, मान लीजिए 60, 70, 80 रुपए तक आदमी खाना खा लेता है। हम एवरेज अगर पैसा लेकर चलते हैं 70 रुपए लेकर चलते हैं कि एक टन का होटल में अगर आदमी खाना खाए 70 रुपए लगेगा, तो 7 या 21 यानी 2100 रुपया जो आपको कफारा गरीब मिस्किन को देना पड़ेगा। या तो किसी एक को गरीब को दे दीजिए या अलग गरीब मिस्किन को दे दीजिए बांट के, वो भी चलेगा, लेकिन आपको जो है देना। अगर थोड़ा और बढ़ा करके आप निकाल लें, 100 रुपए के हिसाब से निकाल दें एक दिन का, रोजा नहीं रख रहे हैं, ये लोगों के लिए जो ज़ईफ है, मर्द या औरत, अब वो रोजा नहीं रख सकते, होश में है, अकल है, काम कर रही है, लेकिन रोजा नहीं रख सकते, जिसमें साथ नहीं दे रहा, तो वो एक रोजा के बदले एक मिस्किन का खाना देंगे और 100 रुपए के हिसाब से देंगे तो उनका 3000 जो है वो बन जाएगा। तो ये चीज जो है हमको और आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर रोजा नहीं है। अब तक आपको बात समझ में आ गई किन लोगों को रोजा रखना है, किन लोगों को रोजा नहीं रखना, और जिन लोगों को कफारा देना वो भी मैंने आपको बात बता दी। मेरी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही, वो हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आ रही है? आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिए, इसको हमको ये चीज समझना चाहिए यहाँ पे कि रोजा बहुत खास इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फर्ज करार दिया है, और अल्लाह ने इसको ऐसे ही फर्ज करार नहीं दिया, इसके पीछे बहुत सारी हिकमत है, बहुत सारी मसलहत है। आप देखें कि दिनों में सबसे बेहतरीन दिन, सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, और पूरे साल में सबसे अफजल दिन, सबसे बेहतर दिन जो बताया गया है वो यौम अरफा को और यौम नहर को बताया गया है। फरिश्तों में सबसे बेहतरीन फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया गया। किताबों में सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद को बताया गया है। रसूलों में सबसे अफजल रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है। महीना में सबसे बेहतरीन महीना रमजान के महीना को बताया गया है। अब देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बेहतरीन रसूल के ऊपर सबसे बेहतरीन फरिश्तों के जरिए से सबसे बेहतरीन रात जो कि शब कदर को कहा जाता है, उसमें कुरान मजीद को नाजिल किया है अल्लाह ने। और उस कुरान मजीद के अंदर जो है रोजा रखने के लिए कहा गया है, और रोजा फर्ज करार दिया गया। फर्ज का मतलब क्या है? एकदम जरूरी है, बिना किसी शरई वजह के तबीयत खराब हो गई या औरतों के साथ कुछ मामलात होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, उस मामलात की वजह से अगर कोई रोजा छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, उसको बाद में ऊपर रखेंगे। लेकिन बिना किसी वजह के रोजा छोड़ देते हैं कुछ लोग, बस सकाम नहीं हो रहा है, ताकत नहीं बन पा रही है, ऐसे नौजवान लोगों की बात हो रही, बुढ़ापे में जो लोग की हालत है ऐसी होगी तो वो तो कफारा देंगे अपने रोजा का। मैंने आपको बताया एक रोजा के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दे या एक मिस्किन का पैसा दे दे, जो लगभग 70 रुपया कम से कम बनेगा, 100 रुपये बढ़ा के दे दे तो भी अच्छा, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ताकत है, 20 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, आप कोई आदमी का सरकार नहीं है, रोजा नहीं रखती ऐसी औरतें या ऐसे मर्द हजरात, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला काम कर रहे हैं। बहुत सारे मर्द हजरात रोजा नहीं रखते, क्यों भाई? तो काम करना है, मजदूरी करनी है, ये सारी चीजें करनी है। आप देखें कि इस सूरत हाल में रोजा आपके पास माफ नहीं है, आप कुछ काम कम कर लें, वो आप मेहनत कम कर लें। कंपनी में है तो कंपनी से कहिए कि मेरा कुछ पैसा काट लीजिए चलेगा, लेकिन आपको कुछ रुखसत दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, हम पूरा दिन में ही काम करेंगे। अगर सकाम हो रहा है तो कीजिए, नहीं सकाम हो रहा है तो आप काम से छुट्टी ले लीजिए, काम कम कीजिए, लेकिन रोजा माफ नहीं है इस सूरत हाल में। आप ये नहीं कह सकते अल्लाह को कि अल्लाह सकाम नहीं हुआ, अल्लाह मेहनत कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, इसलिए रोजा नहीं रखे। अल्लाह ये बात मानने वाला नहीं है, और ये बात मानने वाली है कि नहीं। तो रोजा हमारे ऊपर फर्ज है। आप सोच रहे होंगे कि रोजा रखने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए परेशानी है, एक बोझ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बोझ है, ये परेशानी है, और दिल तो नहीं चाहता लेकिन बस रख लेते हैं कि नहीं रखेंगे तो समाज वाला क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगी, कि देखो फलाना रोजा नहीं है। तो कभी कभी आदमी समाज से मजबूर होकर के रोजा रखता है, दिल पर पत्थर रख करके रखता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप यकीन जानिए कि रोजा एक इबादत है। हाँ, रोजे रखना एक इबादत का काम है, सवाब का काम है, और इबादत और सवाब के साथ साथ
ہمارے اور آپ کے لیے جسمانی طور سے فائدہ بھی ہے، صحت کے اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے۔ کیسے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ روزہ میں بہت ساری حکمت ہے، بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری خصوصیت ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتا دیا۔ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم کو بہت کم علم ہے۔ اور اس علم کی وجہ ہے کہ ہم کو روزہ رکھنے کی حکمت نہیں پتہ ہے، روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے اتنا زیادہ بینیفٹ ہے، اتنا زیادہ اس کی حکمت ہے کہ ہم کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، تو لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگ کو عبادت کے لیے بتاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، سب کا خیال کے لیے کہا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، ایسا کرو، وہ کرو۔ آپ کو کبھی بھی خیال آتا ہوگا کہ یہ بوجھ ہے، یہ پریشانی والی چیز ہے، یہ بوجھ اس کو مت سمجھیے، اس کو پریشانی آپ مت سمجھیے۔ اللہ نے بیان فرمایا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 181 کے اندر، آیت نمبر 141 میں اللہ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، کہ تاکہ تم میں سے جو ایمان والے لوگ ہیں اس کی چھٹائیاں کر لیں، اس کو الگ کر لیں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے بہت سارے کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم جو یہ عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر دے۔ ہاں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں۔ اللہ کی بات ماننے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سارے لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے تو سارے لوگ اللہ کے خاص بندے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کی بات مانتے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی ماں باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 4 بچے ہیں، تو 4 بچے سب ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اس میں سے ایک آدھ دو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہے تو وہ ماں باپ کی نظر میں بہت چہیتا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی نظر میں بہت خاص ہوتے ہیں، بہت ماں باپ کے وہ اچھے بچے کہلاتے ہیں۔ لیکن جو بچے بدمعاش ہوتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو ایسے بچے ماں باپ کی نظر میں اچھے نہیں ہوتے، ایسے بچے ماں باپ کی نظر میں خراب ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہی آپ مثال سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، نماز پڑھنے کے لیے کہا، تلاوت کرنے کے لیے کہا اور بہت ساری چیزیں کے لیے کہا، تو اس لیے کہا تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے، اللہ کا خاص بندہ کون ہے۔ تو اس خاص بندے کو الگ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے اللہ نے یہ ساری عبادت جو ہے لوگوں کے اوپر فرض کی ہے اور لوگوں کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک چیز کو کہ روزہ کی حکمت کیا ہے، روزہ کا فائدہ کیا کیا ہو سکتا ہے، روزہ کی خصوصیت کیا ہے۔ ہر عبادت کی کچھ خصوصیت ہے، روزہ کی بھی خصوصیت ہے۔ آپ کو بتا دیں اس میں جو روزہ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی لذت سے تھوڑا الگ ہو جاتا ہے، دنیاوی موج مستی، دنیا کی عیاشی، دنیا کی آرائش سے تھوڑا کٹ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کے دل میں محبت ہو جاتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ سب روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوا، یہ سب رمضان کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ بہت اہم وجہ ہے۔ تو یہ روزہ کی خاصیت ہے۔ روزہ کی اس کے علاوہ ایک اور خاصیت ہے، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا ہے اسی طریقے سے فرض کیا ہے جیسا کہ پچھلی امت کے اندر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض ہے جیسے پہلی امت کے اوپر، ہم سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں، بہت سارے قوم کے لوگ گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت جبریل علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، بہت سارے نبی آئے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی امت گزری، تمام لوگوں کی قوم آئی اور گئی، ہم
لوگ آخری قوم ہیں، آخری امت ہے اس زمین کے اوپر، اس کا قیامت قائم ہو جائے گی، ہم لوگ کی امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آنے والی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ روزہ جیسے تم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اب ان لوگوں کے اوپر کتنا روزہ فرض تھا، کیسے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ کتنے روزہ رکھتے تھے، کس طرح رکھتے تھے، لیکن روزہ رکھتے تھے یہ بتایا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے 30 روزہ رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات اور جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے، روزہ رکھنے کی جو حکمت ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بولتے ہیں پرہیزگاری، تقویٰ بولتے ہیں پرہیزگاری کو۔ پرہیزگاری کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ بولتے ہیں فلانا عورت یا فلاں مرد جو بڑا تقویٰ والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سماج کے اندر گالی نہیں دیتا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو یہ ساری کوالٹی جس کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ کے مطابق کام کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقویٰ والا ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور تقویٰ کیا ہے ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، خلیفہ ہیں دوسرے نمبر کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک بار ایک صحابی سے پوچھا، ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قاری تھے، اس زمانے میں قاری تھے، عالم آدمی تھے۔ تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا، یہ بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی، کہا اے عمر رضی اللہ عنہ یہ بتائیے کبھی آپ کا گزر کسی کانٹے دار جھاڑی کے پاس سے گزرا؟ جھاڑی، جنگل، کانٹے دار؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا وہاں پر آپ کیسے گزرتے وہاں سے؟ تو کہا اپنے کپڑا کو بچا لیتے ہیں، دامن کو بچا لیتے ہیں کہ ہمارا کپڑا یا دامن جو ہے کانٹا سے نہ لگے، اور اس سائڈ سے بچتے بچاتے اس کانٹے والی جگہ سے، کانٹے والی جھاڑی سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابی نے کہا ان سے تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، برائی کو چھوڑتے ہوئے، غلط کام کو چھوڑتے ہوئے گزارے، رمضان گزارے، اپنی زندگی گزارے۔ تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ غلط کام کو چھوڑ دیے کس لیے؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہی تقویٰ کا نام ہے۔ نماز کا وقت ہوگی آپ نماز پڑھے کس لیے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہی تقویٰ ہے۔ آپ روزہ رکھیں کس لیے روزہ رکھیں؟ اللہ نے کہا ہے، رسول نے بیان فرمایا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے کس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ بے ایمانی نہیں کرتے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے، مکاری نہیں کرتے، آپ کسی سے بے وفائی نہیں کرتے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کوئی آدمی نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو وہ پرہیزگار ہو گیا، تقویٰ ہو گیا والا ہو گیا، نہیں۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ زبان کو کنٹرول، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، کسی غیبت نہیں، چغلی نہیں، قرآن کی تلاوت، غلط کام سے بچنا، اچھے کام کو کرنا، یہ ساری کوالٹی ہوتی ہے تقویٰ کے لیے۔ تو ایسے عورت کو یا ایسے مرد کے اندر جب یہ کوالٹی ہوگی، یہ صفات آ جائے گی، یہ عادت ہوگی، تو کہا جائے گا کہ یہ عورت یا یہ لڑکی یا یہ مرد یا یہ لڑکا تقویٰ والی یا تقویٰ والا۔ اب ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے، پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو دھیان رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بھی چھپ چھپا کر کے جو ہے کھائیں گے پیئیں گے، دکھا کر کے نہیں کھائیں گے، وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کھائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کی عبادت کا مظاہرہ ہوا، اللہ رب العالمین کی ایک چیز کا جو ہے ایک اعلان ہوا، ایک قدر ہوئی، عزت ہوئی، اور غیر مسلموں کے اندر بھی، جی ہاں،
غیر مسلم کے اندر جو ہندو ہیں یا اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی روزے کی قدر کرتے ہیں. وہ لوگ بھی مسلمان کے سامنے کھائیں گے نہیں, جلدی پیئیں گے نہیں, اس لیے کہ نہیں آپ روزہ سے ہیں, ہم آپ کے سامنے کیسے کھا لیں, ہم آپ کے سامنے کیسے پی لیں. تو وہ لوگ بھی خیال رکھتے ہیں. آپ سوچیں کہ مسلمان میں جو مرد یا جو عورت بغیر کسی وجہ کے روزہ نہ رکھے وہ کتنی بد نصیب کی بات ہے. تو جب غیر مسلم بھی جب یہ کام کرتا ہے تو وہ سوچئے اس کے دل میں بھی روزہ کی اہمیت ہے, وہ روزہ کی قدر کو سمجھ رہا ہے, اس لیے روزہ دار کے سامنے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے بلکہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کی عبادت کا ایک مظاہرہ ہوا یونیورسلی طریقے سے, عالمی اعتبار سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر نرم ہوتے ہیں. کوئی روزہ رکھتا ہے تو غیر مسلم کو معلوم چلتا ہے تو لوگ غیر مسلم ایسے لوگوں سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے, تھوڑی سی نرمی آتی ہے ان کی زبان میں, ان کے دل میں. تو یہ فائدہ روزہ رکھنے کا, ایک حکمت یہ بھی ہے. روزہ میں ایک حکمت اور بھی ہے. میں نے آپ کو شروع میں جیسا کہ بتایا کہ روزہ رکھنے کا جو ایک بینیفٹ ہے, ایک فائدہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جسمانی فائدہ. ہاں, فزیکلی بینیفٹ جس کو ہم بولتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں, اب دیکھیں سال کے 11 مہینے ہم لوگ کھاتے ہی پیتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہمارے پیٹ کو, ہماری زبان کو, ہمارے خون کی نالی کو ریسٹ نہیں ملتا, آرام نہیں ملتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جسم کے اندر خون کی نالی میں کیڑے ہوتے ہیں, ہمارے خون کی نالیوں میں یہ جراثیم ہوتے ہیں, وائرس ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا کام کرتے ہیں, ہم جب کچھ کھاتے ہیں یا کچھ پیتے ہیں تو وہ جو ہمارا کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو وہ خوراک اس کو بھی ملتا ہے, جو ہمارے جسم کے خون کے راستے میں کیڑے ہیں یا جو وائرس ان کو بھی ملتا ہے. تو جب اس کو ملتا ہے خوراک تو مضبوط ہوتے ہیں, اور جب وہ مضبوط ہوتے ہیں تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے, انسان کو کئی طرح کی بیماری ہوتی ہے, انسان کی صحت جو ہے خراب ہوتی ہے. پورے سال بھر آدمی کھاتا رہتا ہے, اس لیے سال بھر اس کو پریشانی جو ہے ہوتی رہتی ہے. وہ اسی کیڑے کی وجہ سے, اسی وائرس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن آدمی رمضان میں بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, 12-14 گھنٹہ میں کچھ نہیں کھائیں گے, پیاسے رہیں گے, بھوکے رہیں گے. تو 12-14 گھنٹہ تک جو ہمارے جسم کے اندر کے کیڑے ہیں, ہمارے خون کے نالی میں جو وائرس ہوتا ہے, جو جراثیم ہوتے ہیں, اس کو بھی خوراک نہیں ملے گا 12-14 گھنٹہ. تو 12-14 گھنٹہ تک اس کو برن ہونے کے لیے, اس کو مرنے کے لیے, اس کو مردہ ہونے کے لیے کافی ہے. جب ہمارے جسم کے اندر کے کیڑے ہمارے خون کے نالی کے راستے میں جو وائرس ہوتے ہیں, جو جراثیم ہوتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں. اور جب وہ مر جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو صحت والا محسوس کرتا ہے, اور کئی طرح کی بیماریوں سے اس کو فائدہ ملتا ہے. روزہ شوگر والوں کے لیے فائدہ مند ہے, شوگر کچھ کنٹرول میں آ جاتا ہے. روزہ رکھنے سے کولیسٹرول میں کمی آ جاتی ہے. روزہ رکھنے سے موٹاپا کچھ کم ہوتا ہے, پیٹ کی چربی کچھ کم ہو جاتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ بری عادت جو ہوتی ہے, وہ بری عادت, بری نشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو روزہ رکھنے کا جو ہے اتنا سارا جو ہے آپ کو جسمانی اعتبار سے فائدہ ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے خون جو ہے, بلڈ سرکولیشن, جو خون ہمارے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے, خون ایک جگہ نہیں ہے, خون پورا چکر لگاتا رہتا ہے, سر سے پیر تک, پیر سے سر تک, پورے جسم میں وہ گھومتا رہتا ہے, گردش کرتا رہتا ہے. تو خون فریش ہوتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے نیا خون بنتا ہے, ایک فریش خون بنتا ہے, تازہ خون بنتا ہے. اور جب فریش خون ہوتا ہے, تازہ خون بنتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو روزہ ہمارے جسم کے لیے اچھا ہے, ہماری صحت کے لیے فائدہ ہے, برا نہیں ہے ہمارے جسم کے لیے. تو یہ سارا جو فائدہ ہے, اس یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انگریز میں جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں, امریکہ کے اندر, لندن کے اندر, کینیڈا کے اندر, بہت سارے سائنٹسٹ لوگ روزہ رکھتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ اس کو روزہ رکھنے کا فائدہ معلوم ہے. ان کو اللہ اور اس کے رسول سے مطلب نہیں ہے, اس کو ثواب سے مطلب نہیں ہے, اس کو مطلب جسم سے, کہ روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم اچھا ہو جائے گا, روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کریں گے, روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے, روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے, دماغ کا جو ہے, انسان کا جو ہے مطلب یہ سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے, دماغ اس کا بوسٹ ہو جاتا ہے, اور دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اور دنوں میں اتنا کام نہیں کرتا, لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے. وہ تو ایک بھرم ہمارے اندر اور آپ کے اندر بنا ہوا ہے, ارے بھوکے ہیں چلو ہٹو یہاں سے, دماغ کام نہیں کرتا, کبھی دماغ میں کچھ نہیں, یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. ورنہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے, سوچ آتی ہے, آپ کو جذبہ آتا ہے. تو بہت سارا روزہ رکھنے کا دنیاوی فائدہ ہے. دینی فائدہ جو ثواب ہے وہ تو اللہ نے بتا, ہمارے نبی نے بتا دیا. بخاری کی روایت, مسلم کی روایت, کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو آدمی یا جو عورت رمضان کے روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے,
تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیچھے. دیکھا آپ نے دینی فائدہ, دنیاوی فائدہ تو آپ نے سنا, یہ دینی فائدہ بھی ہے کہ اس کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. شرط کیا ہے, ایمان کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے, ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے. تو ہم کو اور آپ کو روزہ رکھنا ہے, اس لیے نہیں روزہ رکھنا ہے کہ اس کے لیے جسمانی اعتبار سے فائدہ مند ہوگا, ہماری صحت اچھی ہو جائے گی, اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے بیان کیا, یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا ہے کہ ہمارے رسول نے کہا ہے, یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا ہے کہ روزہ ہمارے پر فرض ہے, یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ثواب دیں گے, تب جا کر کے روزہ کا آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ یہ سوچ کر کے روزہ نہیں رکھیں گے, ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے, اچھی نیت نہیں ہے, دل پر پتھر رکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں, دکھلاوا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, دنیاوی فائدے کی غرض سے روزہ رکھ رہے ہیں, تو آپ کو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ملے گا. بس صرف اور صرف بھوک اور پیاس رہے گا, پیاس آپ برداشت کریں گے بس. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, ہمارے مرد اور بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, زبان کنٹرول میں نہیں رہتا, گالی گلوچ دیتے ہیں, اپنی زبان سے تکلیف دے دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, تو روزہ خراب ہو جائے گا. اب گالی دیں گے, غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, روزہ خراب ہو جائے گا. ابھی چونکہ وقت ایسا ہے, موبائل کا زمانہ ہے, تو بہت ساری عورتیں, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم دیکھنا شروع کر دیں گے یا ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا. پاکستانی ڈرامہ ہے تو پاکستانی ڈرامہ شروع کر دیے کہ آج یہ ڈرامہ چلنے والا, یہ ڈرامہ آنے والا ہے. وہی ڈرامہ جو ہے دیکھتے کے ٹائم پاس آپ کے روزہ پر اثر پڑتا ہے. آپ ایک چیز کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے, ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے, ہر چیز کا. جیسے گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, برسات کا موسم ہے, بہار کا موسم ہے. دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے. ایک آدھ مہینہ ایسا ہوتا ہے کسی کے لیے کہ بھائی اس موسم میں کمائی بہت زیادہ ہوگی, یہ پیسہ کمانے والا سیزن آ گیا. الگ الگ بزنس والوں کے لیے جو ٹھنڈی کا کپڑا رکھتے ہیں, یہ کمبل وغیرہ رضائی کا کام ہے, جن کا جیکٹ کا کام ہے, ان کے لیے ٹھنڈی کا موسم کمانے والا موسم ہے. تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی ایک سیزن ہے, عبادت کا سیزن ہے. ہاں یہ سمجھیے, روزہ صرف یہ روزہ نہیں ہے, یہ پورا عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے. اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں, فلم دیکھنے میں پورا ٹائم نکال دیا, پاکستانی سیریل دیکھنے میں ٹائم نکال دیا, یا اور چیزوں میں سو کر کے ٹائم نکال دیا, کہاں آپ نے عبادت کی, کہاں آپ نے صحیح سے نماز پڑھی, کہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کی, کہاں اللہ سے دعا کیا. تو روزہ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے, نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے, اور غلط سوچنے سے بھی ضروری ہے, لوگوں کو تکلیف دینا ضروری ہے, لڑائی جھگڑا کرنا سے رکنا ضروری ہے. تو یہ ساری چیز ضروری ہے. آپ ایک مثال سمجھیے, کوئی دکاندار آدمی, اب وہ آدمی مان لیجیے کپڑا بیچتا ہے, وہ کپڑا لایا دکان میں, بیچ دیا, بیچنے کے لیے لایا, بیچے گا. آپ کو کیا لگتا ہے ہم اور آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کپڑا ایسے لے کر آتے ہیں؟ نہیں. ایک دکاندار جب کپڑا دکان میں لاتا ہے بیچنے کے لیے, اس کپڑا کی پیکنگ ہوتی ہے, ڈبے میں رہے گا یا ایک کارٹون میں ہوگا, پلاسٹک میں رکھا رہے گا, دکان میں اچھے سے رکھی ہوتی ہے, اس دکان کے اندر لائٹ بھی ہوتی ہے, اس دکان کے اندر اسٹاف لوگ کام کرتے ہیں. وہ دکاندار آپ سے اچھا سے بات کرے گا, مسکرا کر کے بات کرے گا, اور وہ جو آپ کو کپڑا دے گا تو پیک کر کے اچھا سے پلاسٹک میں دے گا. تو آپ تو صرف کپڑا لینے کے لیے گئے تھے, آپ کو دکاندار کے اخلاق سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, اس کے رویہ سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اگر دکاندار جب ٹیڑھا مت کیا ہے, بہت ٹیڑھا مت کیا, چل یہیں سے میں لے سامان, چل دوسرے دکان میں نکل جاؤ, آپ ایسے بول کے چل جائیں, تو آپ کپڑا خریدنا تو کپڑا تھا, لیکن آپ اس کے اخلاق سے کیوں بھاگ گئے؟ وہ بھی چیز ضروری ہے کپڑا بیچنے کے لیے. آپ تو کپڑا لے کر ایسے لے کر ہاتھ میں نہیں آ جاتے. جیسے مان کے چلیے کپڑا کو خریدنا ہے تو ایسے کپڑا لے کر مار کے نہیں آتے. یہ کپڑا اچھے سے پلاسٹک میں رکھا ہوتا ہے, پھر جھولا میں ڈال کے دیتا ہے, تب لے کر کے آتے ہیں. تو کپڑا خریدنے کے لیے, دکاندار کو کپڑا بیچنے کے لیے ایک پلاسٹک کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی اچھی پیکنگ ہونی چاہیے, اچھا سے پیک ہونا چاہیے, ایک جھولا میں دے گا, تب جا کر کے جو ہے اس کا کپڑا بکے گا. اور اگر کپڑا خریدنے گئے وہ کہے گا کہ لے جائیے, یہ کپڑا سوکھ ہے سلوار ایسے ہے, تو آپ ایسے لے کر کے نہیں آئیں گے, بس یہ ایسے ضرورت ہے ہمیں لے لیں. اب بھوجپوری بولنے نہیں آتا, میں سوچتا ہوں بھوجپوری کچھ بول دوں آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو آپ لیں گے کہ نہیں, اچھا سے پیکنگ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تب لیں گے. تو لینا تو کپڑا تھا, ہم اتنی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں. کوئی دکان میں گئے, رات کا ٹائم ہے, اندھیرا, آپ سامان لے لیں, یہاں تو اندھیرا, یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, کیا آپ چلائیں, اندھیرا سے کیا مطلب, آپ کو تو کپڑا لینا ہے, جاتی لے لیجیے, لیکن آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں. بس یہی چیز روزہ سے سمجھ لیجیے کہ روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. آپ روزہ میں بھوک پیاس رہتے ہیں تو آپ کو سائڈ سے نماز پڑھنا پڑے گا, قرآن کی تلاوت بھی کرنا پڑے گا, اللہ کے لیے استغفار کرنا پڑے گا, دعا کرنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا,
تو یہ ساری چیز کے لیے روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. آپ کنٹرول میں ہیں لیکن کبھی کبھی دوسرا کنٹرول میں نہیں رہتا, وہ آپ سے لڑنے کے موڈ میں رہے گا, جھگڑنے کے موڈ میں رہے گا, گالی دینے کے موڈ میں رہے گا. تو آپ پورا حدیث کے اندر ایک اس کا سولوشن بتایا گیا, اس کا حل بتایا گیا. کوئی جھگڑے, کوئی بحث کرنے آئے آپ سے, کوئی گالی دینے کا موڈ میں ہے, آپ ایک چیز کہہ دیجیے, بس ایک چیز, انی صائم, میں روزے سے, بس روزے سے ہوں بول کے چپ ہو جائیے, نکل جائیے پتلی گلی سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے تم سے جھگڑا نہیں کریں گے, تم سے بحث نہیں کریں گے, تم کو گالی نہیں دیں گے. ہم روزے سے نہیں رہتے تب تو تمہاری بات لگا کر دیں, تب تو تمہارے خاندان کے دیکھ لیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ بات بولتے ہیں, بولیں گے کہ ہم روزے سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ کی قدر کر رہے ہیں, روزہ کی عزت کر رہے ہیں. روزہ نہیں رہتا تھا ان کو آپ سے اٹھا دیتے اچھے سے. تو آپ کو کوئی اگر کوئی الٹا پلٹا بولتا ہے, گالی دیتا ہے, بحث کرنے کے موڈ میں, جھگڑا کرنے کے موڈ میں, آپ مجھے روزہ سے ہے سائڈ ہو جائیے. تو یہ چیز ہے. تو آپ کا روزہ قابل قبول ہے. نماز ہے روزہ کے ساتھ, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر ہے, اذکار ہے, تراویح ہے, صدقہ خیرات ہے, تو روزہ قبول ہو گیا. اور اگر صرف سو رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لڑکے انسٹاگرام بھی چلاتے ہیں نا, تو ہم بھی انسٹاگرام چلاتے ہیں, لیکن ٹائم ٹیبل ہے, تھوڑا بڑا بھی چلا لیا, اب ریلس دیکھتے جا رہے ہیں, ریلس دیکھتے جا رہے ہیں, اب آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ نکل گیا, 2 گھنٹہ نکل گیا, موبائل کا سارا نیٹ ختم کر دیا, اور دھرما الگ غصہ رکھیے بیٹی کے اوپر, ڈنڈا کہاں بلا کے دودھ لگائے, دین بھر موبائل میں گھسل ہے, دین بھر موبائل میں رہی, انسٹاگرام چلا رہی ہے, چیک کر. یہ سب چیز اگر آپ کرتے ہیں تو روزہ رکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. بور ہو رہے ہیں آپ لوگ میری بات سے, تھک گئے, مطلب 5-10 منٹ ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی, ٹھیک, ارے بولیے ہے نا 5-10 منٹ ہے, ٹھیک. تو اب دیکھیے روزہ رکھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے. اس کے علاوہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ جو ہے وہ ہے انسان کی شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے, انسان کی ہوس پر کنٹرول ہوتا ہے. دیکھیے جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے, لڑکی ہے تو اس کو لڑکا کی خواہش ہوتی ہے, لڑکا تو اس کو لڑکی کی خواہش ہوتی ہے, لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا اپنے نفس پر, اپنے آپ پر, جس کو بولتے ہیں سیلف کنٹرول, اپنے آپ پر قابو ہو جاتا ہے. اور اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیوں کو خاص طور سے بیان فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ نے نوجوان لوگوں سے بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں سنو, جس کو نکاح کی طاقت ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے, جس کے اندر شادی کی طاقت ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے. اس سے کیا ہوگا شادی کرنے سے؟ آپ نے بیان فرمایا اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, اس سے نظر کی حفاظت ہوگی. اکثر جب شادی نہیں ہوتی ہے, جب جوان رہتے لڑکے لڑکی, تاک جھانک زیادہ ہو, لڑکی لڑکا کو تاکے گی, لڑکا لڑکی کو تاکے, کوئی کھڑکی سے تاک جھانک کر رہا ہے, کوئی کہیں سے تاک جھانک کر رہا ہے, تو یہ سب تاک جھانکی زیادہ ہوتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو تاک جھانک کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ مطلب تھیتر جس کو بولتے ہیں نا, تو یہ تھیتر قسم کے لوگ ہیں. شادی ہو گئی ہے پھر بھی تاک جھانکی ہو رہی ہے, تو یہ طریقہ جو درست نہیں ہے. تو شادی کرنے کا ایک فائدہ جو حدیث سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور نگاہ کی بھی جو ہے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے بیان فرمایا. اور آگے کی پوائنٹ کو سمجھیے جس کے لیے میں حدیث آپ کو سنایا ہوں. اب وہ آگے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا, شادی کرنے کی طاقت نہیں ہوتا ہے, کسی کو مجبوری ہے کہ چلو بھائی ابھی پیسہ نہیں ہے, یا ابھی گھر نہیں بنا ہوا, یا ابھی پڑھائی کر رہے ہیں, شادی بعد میں کریں گے, لیکن شادی بعد میں کریں گے, لیکن چاہت تو ہے نا, لڑکی کو لڑکا کی چاہت ہے, لڑکا تو لڑکی کی چاہت ہے. اس صورتحال میں کئی بار گناہ بھی ہو جاتا ہے, زنا بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا, فعلیہ بالصوم, اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں, رمضان کی بات نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی, رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے کیونکہ رمضان کو روزہ فرض کر دیا گیا. رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں, اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ روزہ رکھیے, بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ بیان کیا گیا. ایک جو فائدہ نکل کر کے آیا روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو لسٹ ہے, جو شہوت ہے, جو ہوس ہے, اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہم قابو پا لیتے ہیں. تو یہ بھی روزہ کی خصوصیت ہے. اب دیکھیے روزہ کی اس کے علاوہ اور بھی خصوصیت ہے. ایک جو خصوصیت ہے روزہ رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نماز ہے یا جو عبادات ہے اس کا اعلان کر دیا کہ نماز میں پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, قرآن کی تلاوت کے اتنا ثواب ملے گا. روزہ کا نہیں بتایا گیا, وہ تو ایک ڈیمو کے طور پر, اسٹارٹ اپ کے طور پر بتا دیا گیا کہ بھائی تم روزہ رکھو گے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 1904 میں بیان فرمایا
کہ کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزہ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا بدلہ اللہ نے نہیں بتایا کتنا اللہ اس کا بدلہ دے گا، روزہ رکھنے کا کتنی نیکی دے گی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اتنا خاص عبادت، سرپرائز ہے، ہاں ایکچوئل میں یہ سرپرائز ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، کہ روزہ کا بینیفٹ کتنا ہے، روزہ کا فائدہ کتنا ہے، ثواب کتنا ملے گا، یہ بتایا نہیں گیا۔ یہ ہم کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنا بینیفٹ ہے اس کا، کتنا فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔ سرپرائز ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کہا وہ انا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہوں اس کو بدلہ دینے والا۔ اس کا بدلہ مطلب کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اتنی خاص عبادت ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں بس بھوک پیاس رہے روزہ، نہیں، یہ بھوک پیاس رہنا صرف روزہ نہیں ہے، روزہ بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، آپ زبان کو کنٹرول میں رکھ لیں، زبان کا روزہ، آپ کو کنٹرول میں کر لیں، آپ کا روزہ، کان کو کنٹرول میں رکھ لیں، کان کا روزہ۔ بہت ساری عورتیں غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کریں گی، لیکن ان کو چغلی سنے بڑا مزہ ہے، غیبت سنے بڑا مزہ ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے گی، وہ بات کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ بات سننے کے لیے آتی، بات لینے کے لیے آتی۔ ہاں یہ عورت ہے، اس کو پورے گاؤں کی رپورٹ، چلا جاؤ اپنے پاس، وہ بتائیے فلانا ایسا بات، فلانا کی رہی ایسے بات، فلانا کی رہی بات، تو وہاں کی رپورٹ ملے گی۔ وہ بولے گی کچھ نہیں، وہ اپنے زبان سے گناہ نہیں کروائے گی، وہ آپ سے گناہ کروائے گی، وہ سنے گی، ہاں ایسے ہوا، ہاں فلانا کی ایسے کرو۔ ان کو سب کی نظر رکھتی ہے، اس کی لڑکی کب آ رہی ہے، اس کی لڑکی کہاں گئی، اس کا لڑکا کتنے بجے رات کو آیا، اس کی لڑکی موبائل میں کیا کرتی ہے، اس کی لڑکی موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے، سب نظر رہے گا، سب پتہ رہے گا۔ پتہ نہیں رہے گا تو اپنے لڑکا کے بارے میں نہیں پتا، اپنے گھر کی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں رہے گا۔ تو ایسی عورت ہوتی ہے دوسری کی بڑی شکایت، بڑی چگلی بتی آتی ہے، اور کچھ عورتوں کے پاس جاتی نہیں مزہ لے کر کے کہ آج کچھ مسالہ ملے گا، آج کچھ نیوز ملے گا، خبر، ٹی وی بڑی جاتا ہے نا، تو کچھ عورتیں ٹی وی کا کام کرتی ہیں، ان کے پاس سارا نیوز رہے گا، جھوٹ پھوس ملا خبر ہے، اتنی سے اتنا بڑھا کر کے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے، گناہ۔ آپ روزے کی حالت میں سے روزہ خراب ہو گیا، آپ کا بھوک پیاس ہے، بس روزہ خراب ہو گیا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات اس بات کو سمجھ لیجیے۔ تو روزہ کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کا فائدہ، اس کا اجر کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔ روزہ کا ایک بینیفٹ اور بھی ہے کہ انسان انڈر کنٹرول آ جاتا ہے، انسان قابو میں آ جاتا ہے، انسان روٹین میں آ جاتا ہے۔ روزہ نہیں رہتے اور دنوں میں ہمارے کھانے کا روٹین نہیں ہے، پینے کا روٹین نہیں ہے، سونے کا یہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی روٹین نہیں ہے۔ رمضان میں ہمارا شیڈول بن جاتا ہے، سحری میں جاگنا ہے، تیار ہونا ہے، ناشتہ کرنا ہے، سحری کھانا ہے، روزہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک روٹین میں آ جاتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنا ہے، ایک سسٹم میں آ گیا، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ انسان اور دنوں میں گناہ خوب کرے گا، رمضان میں گناہ نہیں کرے گا، سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قدر، تو انسان اپنے اندر اس کو قابو ہوتا ہے اور اپنے اندر انسان کو کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور یہ ٹریننگ آپ کو پورا سال بھر کام آتا ہے۔ ایک مہینہ کا کنٹرول کر لیے، ایک مہینہ کسی چیز کے اوپر قابو ہو گیا، ایک مہینہ ٹریننگ اچھا سے لے لیے، یہ پورا 11 مہینہ کام آنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان رمضان کے اندر کھانے کا سامان اس کے پاس ہے، پینے کا سامان اس کے پاس ہے، لیکن کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہمارا، آپ کو کھانے کا نہیں ہے کیا، آپ کے گھر میں پینے کے لیے نہیں ہے، پورا سامان ہے کھانے پینے کا، لیکن نہیں کھاتے، دن میں نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے روزہ، یہی چیز ہم کو اور آپ کو چاہیے۔ اور تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان روٹین میں آ جاتا ہے، انسان کا اوپر قابو ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے کا دکھ درد سمجھ میں آتا ہے، دوسرے کا غم سمجھ میں آتا ہے۔ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سال بھر اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینے کے لیے رہتا ہے، پہننے کے لیے رہتا ہے، تو غریب کیا کھاتا ہے سال بھر، غریب کیا پیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک مہینہ خود بھوکا رہنا پڑتا ہے، ایک مہینہ پیاسا رہنا پڑتا ہے 14 گھنٹہ، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے بھوکا رہتا ہوگا، کیسے پیاسا رہتا ہوگا۔ تو غریبوں کے پرتی، غریبوں کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ ابھرتا ہے، اب وہ غریبوں کو خیرات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ تو یہ بھی روزہ کا ایک فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کا کے تعلق سے ہمارے دل میں رحم آ جاتا ہے، غریب لوگوں کے متعلق ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک روزہ کا فائدہ ہے۔ روزہ کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اللہ وہاں لوگ یہ امید ہوگی کوئی میری
سفارش کر دے, کوئی پیروی لگا کے آپ کو جنت کے اندر لے کے چلا جائے, یا کوئی پیروی سے ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے. سوچ انسان ہو اس چکر میں ہوگا. کوئی بیٹی تو ماں کی طرف دیکھے گی کہ جو کچھ کام کر دے, ماں بیٹی کی طرف دیکھے گی, بیٹا باپ کی طرف, باپ بیٹا کی طرف, اور فلانا رشتہ دار کی طرف دیکھے گا, نبی کی طرف دیکھے گا, ولی کی طرف دیکھیں گے کہ کہیں سے کوئی کام بن جائے کہ ہم کو اللہ کے کوئی پیروی لگا دے, ہمارا بات پہنچا دے, سورس لگا دے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں, جنت سے اندر نہ جائیں. لیکن وہاں جانتے ہیں آپ کو دو چیز وہاں آپ کی خاص پیروی کریں گے, آپ کا سورس لگائیں گے, آپ کا وہ ہے وہ آپ کا ایک روزہ اور ایک قرآن. ہمارے نبی نے بیان فرمایا انسان اگر بائی چانس جہنم میں جانے والا ہوگا تو یہ روزہ اللہ کے پاس عرضی ڈالے گا, اللہ سے یہ ریکویسٹ کرے گا, درخواست, یا اللہ تو اس انسان کو جہنم میں ڈالنا, یہ انسان تو روزہ رکھتا تھا, یہ انسان تو تیری وجہ سے بھوک پیاسا رہتا تھا رمضان میں, اللہ اس کو جہنم کے اندر مت ڈال, روزہ کہے گا روزہ, تو اللہ اپنے روزہ کی بات مانیں گے, اس انسان کو جہنم سے نکال دیں گے. کچھ انسان ایسے ہوگا جہنم کے اندر جانے والا ہوگا تو قرآن کہے گا اللہ تو اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے, یہ آدمی تو رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, تیرا کلام پڑھتا تھا, اس کو تو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے, اللہ اس کو جہنم کے اندر مت ڈال. وہ ریکویسٹ کرے گا, قرآن ہماری سفارش کرے گا, اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا. تو یہ روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے آگے پیروی کریں گے, سفارش کریں گے, درخواست کریں گے, یہ اتنا سارا فائدہ حاصل ہے روزہ کا. اور اس کے علاوہ فائدہ ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے نبی نے بیان فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, اللہ ہر حال میں 3 طرح کے لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے. ایک آپ نے بیان فرمایا دعوت الوالد, باپ کی دعا بچے کی. کوئی باپ یا ماں دعا کرتے اپنے بچے کے لیے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, لوٹاتا نہیں ہے, ماں ان کی دعا بچے کے لیے قبول کر لیتا ہے. دوسرا بتایا گیا دعوت المسافر, مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, مسافر کی دعا اللہ لوٹاتا نہیں. کوئی آدمی سفر کی حالت میں مسافر آدمی ہے, اللہ سے گردار, اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو رحم آتا ہے, ترس آتا ہے, کیونکہ سفر کی حالت میں انسان پریشان رہتا ہے. اس پریشانی میں کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو اس کی دعا قبول کر لیں, اس کی دعا مان لو, اس کی دعا مان لی جاتی ہے. اور تیسرا بتایا گیا دعوت الصائم, روزہ دار کی دعا. تو روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو روزہ دار چونکہ بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اللہ رب العالمین کو ترس آیا کہ دیکھو یہ بھوکا ہے, یہ انسان یہ پیاسا ہے, پھر بھی ہم کو یاد کر رہا ہے, پھر بھی ہم سے مانگ رہا ہے, پھر بھی ہم سے دعا کر رہا ہے, پھر بھی ہمارے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. اللہ کہتا چلو اس آدمی کی دعا قبول کیا جائے, اس آدمی کی دعا کو لوٹایا نہیں جائے, اس آدمی کو دعا کو پلٹا نہ جائے, بلکہ اس کی دعا لے لیا جاتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو خالص دل کے ساتھ اگر روزہ دار قبول دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہیں پر بات ختم کرتے ہیں. میں بھی روزے سے ہوں تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ناشتہ کر لیں گے, آپ لوگ بھی روزے سے, آپ لوگ کا بھی ٹائم قیمتی ہے. بات ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ کہ یا اللہ ہم لوگوں کو رمضان مبارک کا مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما, آمین. جب کوئی دعا ہوتی ہے تو اس میں آمین بولنا چاہیے, آپ آہستہ سے بولے لیکن آمین بولیں. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہم لوگ کو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما, آمین. ہم لوگ کو تراویح پڑھنے کی توفیق عنایت فرما, آمین. اللہ ہم لوگ کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرما, آمین. یا اللہ ہم لوگ کو صحت و عافیت سے نواز, یا اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ ہم لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دے, یا اللہ ہم لوگوں کو رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما دے, یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہم لوگ کو ایمان کے اوپر زندہ رکھ, اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم. والسلام عليكم.